Don't forget to subscribe and share our channel. مولانا شہزاد آفیشل. میرے واجب الاحترام قابل تکریم معزز و مواحد سامعین و ناظرین، یہاں پر آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60، 61 اور 62 تین آیت مقدسہ کے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان تین آیات کے اندر رب العالمین نے بنی اسرائیل کے حوالے سے چند ایک باتیں یہاں ذکر فرمائی ہیں. ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پہلے عرض کر دوں تاکہ بعد میں اس کو سمجھنا آسان ہو جائے. نمبر 1 کہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ رب العالمین کا ایک پتھر سے 12 چشموں کا جاری کر دینا. نمبر 2 بنی اسرائیل کو جب میدان تہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھانے کے اعتبار سے ان کا بندوبست فرمایا تو اس ایک ہی کھانے پر ان کا اکتا جانا، بوریت کا شکار ہو جانا. نمبر 3 بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ناراض ہو جانا. نمبر 4 بنی اسرائیل پر اللہ رب العالمین کی طرف سے ذلت، رسوائی، مسکنت کا مسلط کر دیا جانا بوجہ کس کے کہ ان کا انبیاء علیہم السلام کو قتل کرنا پایا گیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا پایا گیا، اسی طریقے سے حد سے تجاوز کرنا پایا گیا. اور آخری جو بات جو آج کی ان تین آیات کے اندر ہے وہ یہ کہ مدار نجات، کامیابی کا آخری طریقہ، کامیابی کے لیے ایک احسن انداز کیا ہونا چاہیے؟ ایمان اور اعمال صالحہ. جب آدمی کے اندر ایمان ہو، اعمال صالحہ ہو تو پھر اس کے لیے نجات کے وہی کافی ہے. اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے آدمی کے کامیاب اور کامان ہونے کا. ان تین آیات مقدسہ کا خلاصہ ہے. تو اب آپ کے سامنے مختصراً تفصیل سے آپ کے سامنے ان کو ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم میں یہاں یوں فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. یاد کرو اس وقت کو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اپنی قوم کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے التجا کی، سوال کیا، اللہ تعالیٰ سے پانی طلب کیا. پیاس کے مارے وہ بالکل بلبلا رہے تھے، حضرت موسیٰ سے بار بار یہ سوال کر رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے، اے موسیٰ اپنے پیغمبر سے، اپنے اللہ سے، پیغمبر ہمارے تم کیا مانگو؟ پانی طلب کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگنا چاہا. دیکھو ایک ہوتا ہے خود پینا، خود طلب کرنا، ایک ہوتا ہے کسی کے لیے طلب کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کر رہے پانی. جب طلب کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَقُلْنَا، اللہ فرماتے ہم نے کہا، جب موسیٰ نے ہم سے سوال کیا، مطالبے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پانی کا بندوبست فرما دے، اللہ نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر، کہ اے موسیٰ آپ اپنے عصا کو، آپ اپنی لاٹھی کو، آپ اپنے ڈنڈے کو، جو آپ کے پاس لکڑی ہے تو اس کو آپ اس پتھر کے اندر مارے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا اللہ کی طرف سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اپنے عصا کو، اپنے ڈنڈے کو، اس لاٹھی کو اس پتھر میں مارا. پتھر کے اندر مارا تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو اس ڈنڈے کو پتھر میں مارنے کی وجہ سے اللہ کریم نے 12 چشمے اس میں سے جاری فرما دیے. 12 چشمے اس میں سے جاری فرما دیے. آگے فرمایا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے،
ہر ایک قبیلے کے لیے ایک چشمے کو متعین کر دیا. ہر ایک قبیلے والے، ہر ایک شخص نے، ہر فرد نے اپنے اپنے پینے کی جو جگہ تھی، اپنے اپنے چشمے کو بالکل جان لی اچھی طریقے سے. یہ ہمارا چشمہ ہے، اس سے ہم سیراب ہوں گے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر کے اوپر لاٹھی ماری تھی، اللہ کا حکم ہوا تھا، آیا وہ کون سے پتھر تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو پتھر تھا وہ ایک چھوٹا سا پتھر تھا، چکور قسم کا تھا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تھیلے میں رکھا کرتے تھے. جب بھی پانی کی طلب ہوتی، پیاس لگتی، تو فوراً اس پتھر کو باہر نکالتے، اس میں عصا مارتے، اللہ تعالیٰ پانی کا بندوبست فرماتے، وہ چشمہ جاری فرماتے. جب وہ بنی اسرائیل کی پیاس بجھ جاتی تو دوبارہ اس پتھر کو اٹھا کے اپنے تھیلے میں رکھ لیا کرتے. یہ وہ پتھر تھا. تو یہاں پر پانی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کا بندوبست فرمایا. پھر اللہ نے فرمایا کلو وشربو، کہ کھاؤ اور پیو. کھانے کا بندوبست جیسے کہ پچھلی آیات میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے من و سلوے کے اعتبار سے ان کا بہترین اہتمام فرمایا تھا. عمدہ ترین کھانا تھا وہ من و سلوے کے اعتبار سے. اس کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا اس کو کھاؤ، وشربو، جو آپ کے لیے ابھی چشمے جاری کے ان سے پیو، خوب اچھی طریقے سے پیو. بالرزق اللہ، اللہ کا رزق ہے. رزق کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے جو عطا کیا چیز جاتی ہے نا، عطا کی جاتی ہے، جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے بغیر کسی کسب کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، جو آدمی کو میسر ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے اللہ کا رزق. اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو اللہ کے اس دیے ہوئے رزق سے. آگے فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور اس زمین کے اندر نا فساد برپا کرنے والوں میں مت ہو. فساد مت کرنا، جھگڑا مت کرنا، قتل و غارت گیری مت کرنا. اسی طریقے سے اس زمین کو خون سے بالکل ریزہ مت کرنا، خون سے آلودہ مت کرنا. فساد کا معنی کئی معنوں پر مشتمل ہے. فساد کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ فساد برپا کرے کہ شور شرابہ کرے، بلکہ فساد قتل و غارت گیری پر مشتمل ہے، نہ حق کسی کا مال کھانے پر بھی ہے، نہ حق کسی سے جھگڑا کرنے کے اعتبار سے بھی ہے، اسی طریقے سے کسی کے دغا بازی کرنے کے اعتبار سے بھی ہے. اسی طریقے سے اللہ نے کسی عہدے پر اس کو فائز کیا ہے، اس عہدے پر فائز ہونے کے باوجود اس عہدے کی ذمہ داری نہ سنبھالنا بھی ہے. اسی کو فساد کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کو کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے، لیکن یاد رکھنا ناجائز فائدہ مت اٹھانا. اس کا آپ کو میں نے بندوبست کر دیا کھانے پینے کا ہر اعتبار سے، تو اب آپ کو یہ نہیں دیکھنے کہ آسانی ہر چیز میں مل گئی ہے، اب ہم اس کو ناجائز طریقے سے، بیکار طریقے سے اس کو ضائع کرتے ہیں. اور اس کو کچھ مشقت نہیں ہے، کوئی مشکلات کا سامنا نہیں ہے، بیکار سے ہم اس پانی کی وجہ سے، اس کھانے کی وجہ سے، اب جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا نا، اللہ نے کہا کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ چیزیں خراب ہو جاتی تھی، اب وہ دوبارہ 24 گھنٹے کے بعد بھی رکھتے تھے اپنے لیے کہ بھئی کل کا بھی انتظام ہو جائے. حالانکہ اللہ نے ہر اعتبار سے ہر دن کا ان کا متعین کر رکھا تھا یہ کھانا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. یہاں پر بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا اہتمام کر دیا، ان کے لیے بندوبست فرما دیا، جب ایک ہی کھانا تھا ون و سلوا، اس پر اکتاہٹ ان کو محسوس ہونے لگی. اصل میں جو بنی اسرائیل بڑی ہر دھرم ایک قوم تھی، بہت زیادہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ شکایت کرنے لگی، بھئی ہم تو ایک ہی کھانا کھا کھا کر تھک گئے ہیں، لہٰذا آپ اپنے رب سے کیا کریں، التجا کریں، ہمارے لیے کیا کریں، زمین سے غلات کو نکلوائیں، سبزیاں نکلوائیں، یہاں تک کہ پیاز لہسن اس ساری چیزوں کو انہوں نے تذکرہ کیا. اور ان کا انداز دیکھو کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے نکلوائیں. چلو یہ ہو کہ ہم اپنے رب سے گڑ گڑاتے، ہم سب اللہ سے دعا مانگتے اللہ کسی اور چیز کا بندوبست کروا دے، لیکن بالکل اللہ سے لا تعلقی کا یہاں پر اعلان کیا جا رہا ہے. یہ اقوال میں ہی چیزیں ملتی ہے، قول ان کے زبان سے نکل لیتے، آپ کا رب ہے ہمارا یہ نعوذ باللہ. کہتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یاد رکھو اس وقت کو کہ جب تم نے کہا تھا بنی اسرائیل یا موسیٰ، اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے، ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. ہم فادع لنا ربک، اپنے رب سے مانگیے ہمارے لیے، کیا یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها،
اللہ تعالیٰ نکال دے، تمہارا رب نکال دے زمین سے غلات من بقلیہا، کس کی صورت میں؟ فرمائے کہ ترکاری سبزی نکالے، اسی طریقے سے وقتائیہا، کھیرے وغیرہ نکال دے، وفومیہا، گیہوں نکال دے، وعدسیہا، دال وغیرہ کا بندوبست کرے، وبصلیہا، پیاز وغیرہ کا بندوبست کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس بات کو جب سنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہونے لگے کہ ایک تو بغیر تمہیں کمائی کے، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر کہیں آگے پیچھے جائے، ساری چیزیں تمہارے گھر پہ یہی مل رہی ہے تمہارے سامنے، اس کے باوجود تم اس کی ناشکری کر رہے ہو، ناقدری کر رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ جو تم اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہو، جو بدلنا چاہتے ہو، جو اللہ سے تم التجا کرنا چاہتے ہو اور اللہ سے مانگنا چاہتے ہو، یہ جو چیز مانگ رہے ہو اس سے زیادہ بہتر ہے یہ جو آپ کو ملی ہوئی اللہ کی طرف سے۔ پانی کا بندوبست اللہ نے فرما دیے، چشمے کا پانی، اللہ اکبر، کیا زبردست ہوتا ہے۔ جو حضرات چشمے کا پانی پی چکے ہیں وہ کیسا زبردست ہوتا ہے، میٹھا پانی، خالص پانی، اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا پانی، پھر اللہ ہی کی طرف سے من و سلوہ جو کھانے کے اہتمام سے اللہ نے بندوبست کیا تھا، وہ کیا زبردست کھانا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، وہ جانتے تھے کہ کیا خالص چیزیں ملنی ہے، اس کے باوجود ان کو 2 نمبر چیزیں چاہیے۔ کہنے لگے اتستبدلون الذی، کا تم بدلنا چاہتے ہو، هو ادنی بالذی هو خیر، اس بہتر چیز سے دوسری چیزوں کو، گھٹیا چیز کو لینا چاہتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، فرمایا اہبطوا، اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا موسیٰ سے کہہ دو اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کہ تو اس یہاں سے نکل جاؤ، کسی شہر میں چلے جاؤ، اس میدان میں تمہیں ملنے والی چیز نہیں، جاؤ کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں جو تم چاہ رہے ہو تمہیں مل جائے گا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ فرما رہے تھے اس نافرمانی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی اس ناقدری کی وجہ سے، نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے اللہ نے ان پر کیا کر دیا؟ ذلت کو، مسکنت کو، رسوائی کو کیا کر دیا؟ مسلط کر دیا ان کے اوپر۔ ضربت کا معنی آتا ہے مار دیا، ان کے اوپر ذلت اور مسکنت اور رسوائی کو مار دیا، مطلب یہ کہ ان کے اوپر زبردستی اللہ تعالیٰ نے تھوپ دیا کہ تم ذلیل ہو کر رہو گے، خوار ہو کر رہو گے، تم ذلیل ہو کر رہو گے۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ رب العالمین کے غضب کو، غضب الہی کو لے کر لوٹے۔ کس وجہ سے؟ 3 وجوہات کی وجہ سے۔ ذالک بانہ، یہ وجہ بتائی جا رہی اس وجہ سے کہ بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، سب سے پہلے کہ وہ اللہ رب العالمین کی جو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان کا انکار کرتے تھے، انبیاء کے معجزات کا انکار کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی جو قرآن کے اندر آیات ہیں جیسے ان کا انکار کیا ہے۔ مطلب اس ٹائم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اترنی ہوتی؟ تورات یا انجیل؟ تورات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات تھی اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ جتنے بھی فرامین احکامات نازل فرماتے ان کا انکار کرتے تھے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور دوسرا ان کا جو غلط ایک رویہ تھا وہ کیا تھا؟ جو سب سے زیادہ سخت معاملہ تھا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ فرمائے کہ ایک دن کے اندر، دن کے آغاز کے اندر 300 انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا بنی اسرائیل۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے کا ہے، انبیاء علیہ السلام تو معصوم شخصیات ہیں، ان سے تو کوئی گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے، تو یہاں پر اللہ نے بغیر الحق کیوں کہا کہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے؟ ایک تو یہ ہے کہ کسی کو قتل کیا جاتا ہے کہ کسی کے جرم کی وجہ سے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے جرم میں اس کو قصاصاً قتل کیا جاتا ہے، بھائی ناحق کسی کو قتل کیا، بغیر کسی کوئی جرم نہیں تھا، تو اس لیے انبیاء تو ہے ہی ناحق، ان کا تو قتل ہی بالکل ناحق ہے، وہ قتل کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، کوئی گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں ان سے۔ اللہ نے صراحتاً یہاں پہ وضاحت فرمائی ہے کہ بغیر الحق اس لیے کہا کہ یہود کے نزدیک بھی یہی تھے، انبیاء علیہ السلام معصوم تھے، ان معصوم انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر ذلت، رسوائی، مسکنت مسلط کر دی گئی۔ آگے اس لیے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ وہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے تھے، جو اللہ حکم فرماتے اس کی برخلاف ورزی کرتے، جو اللہ کہتے یہ کرنا ہے وہ کہتے ایسے نہیں کرنا،
اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے کھانا کہ ہمارے لیے ہمیں پسند نہیں ہے. اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے چشمے جاری کر دی کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے وہ چیزیں طلب کروا دے, پھر خود ہی اس کا انکار کر دے, خود ہی اس کی ناشکری کر دے, ناقدری کرتے. اس وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو اوپر کیا کر دیا, ذلت کو مسلط کر دیا. ایسی ذلت مسلط کی حقیقت میں رہتی دنیا تک سارے کے سارے قرآن عظیم میں ان کے واقعات ہیں اور دیگر کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے. پھر آخری کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, دیکھو یہ بنی اسرائیل کی جو ہر دھرمیہ تھی نا, یہ حرکتیں تھی, یہ اگر آج بھی امت مسلمہ میں پائی جائے تو جو عذاب ان کو مل رہا تھا وہ عذاب ہمیں مل سکتا, کیونکہ ہمارے درمیان میں انبیاء موجود نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی سچے نبی کو دنیا میں پیدا ہونا نہیں ہے. جھوٹے تو بہت آئیں گے, جھوٹے کذاب دجال تو بہت زیادہ آئیں گے, لیکن سچا نبی کوئی دنیا میں پیدا ہوگا نہیں. یہ ہر ایک مسلمان کلمہ گو کا ایمان اور عقیدہ ہے یا نہیں؟ سب کا عقیدہ بھی. جب یہ عقیدہ ہے تو حقیقت میں ہم ختم نبوت کے بعد کوئی بھی نبوت کے بعد کوئی بھی اس طرح کا دعویٰ کرے کہ کوئی نبی آ رہا ہے, نعوذ باللہ, وہ کذاب و دجال تو ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا. ہمارے زمانے میں انبیاء کا سلسلہ ختم ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مدار نجات کیا بتایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. مدار نجات, مدار کامیابی, مدار کامرانی, یعنی آدمی کے کامیاب ہونے کا مدار, آدمی کے کامران ہونے کا اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ فرمایا جو شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ہے کہ ایمان لانا. اگر انبیاء میں سے کوئی نبی اس کے دور میں موجود ہے تو اس پر ایمان لانا, اور جو اس کی شریعت ہے اس کو ماننا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل پر مبعوث کیے گئے, بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ کو ماننا, ان کی جو کتاب تھی تورات اس پر ایمان لانا, اس کو من اور ان جاننا, ان کی شریعت مطہرہ کو ماننا, یہ ان کا ایمان لانا تھا. ان کی کامیابی کا یہی راز تھا. جو لوگ ان پر ایمان لائے, ان کی کتاب کو مانا, جس طرح انہوں نے بتایا اس طرح چلے تو کامیاب ہو گئے. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امت والے اس طرح کامیاب ہوئے جنہوں نے بات کو مانا. اسی طریقے سے ہمارے یہاں پر بھی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی تھی, پیشن گوئی کی تھی, میرے بعد من بعد اسمہ احمد, ایک پیغمبر آتے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا, محمد الرسول اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت تھی, قوم تھی, ان کو بھی ماننا ضروری ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ کے ماننے والے حضرت محمد الرسول اللہ کو نہ مانے ان کا کام نہیں بن سکتا, وہ کامیاب نہیں ہو سکتے, ان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی امت مسلمہ کے, ہمیں ان کو ماننا اور ان کی شریعت کو ماننا, ان کی کتاب کو ماننا, اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات انہوں نے ہمیں بتائے ان کو من اور عن جاننا اور ماننا, یہ ہمارے لیے باعث نجات ہے اور مدار نجات ہے. اگر ہم اس کو نہیں مان سکتے تو حقیقت میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آگے, وہ چاہے امت محمدیہ کے لوگ ہو, والذین ہادوا, چاہے وہ یہودی ہو, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے ہو, والنصارى, چاہے وہ نصرانی ہو, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے ہو, والصابئین, چاہے وہ صابی ہو, کوئی بھی ہو, یعنی بت پرست ہو, کوئی بھی ہو, اگر وہ ایمان لے کر آئے کسی بھی پیغمبر پر, من آمنا, اور اس نے یہ کہا ہم ایمان لے کر آتے ہیں اللہ پر, والیوم الآخر, اور آخرت کے دن پر, وعمل صالحا, اور نیک اعمال کیے اس کے بعد, ایمان لانے کے بعد اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور رسول اللہ پر, جو بھی پیغمبر ہو جس وقت کا, اس پر ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کا اہتمام کیا. اعمال صالحہ میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس نبی پر جو چیزیں اسی طریقے سے پابندی کے ساتھ ان کو حکم دیا گیا تھا ان چیزوں کو ماننا, ان تمام چیزوں کو جس نے
بروئے کار لے کر آئے فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاں اجر عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم ہے، اجر عظیم ہے، مطلب ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، انہی کے لیے کامیابی ہے۔ آگے فرمایا ان کے لیے کیسی کامیابی اللہ کے پاس؟ ایسی کامیابی ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ہی وہ کل قیامت کے دن خوف میں ہوں گے، ڈر میں ہوں گے، خشیت میں ہوں گے، نہ ہی گھبراہٹ میں ہوں گے، ولا هم يحزنون، نہ ہی وہ گھبرا رہے ہوں گے، بالکل بے غم بے خوف نڈر ہو کے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے کہ ہم ایمان لے کر آئے تھے اپنے وقت کے نبی پر، اور ان کی شریعت کو مانا تھا، ان کی کتاب کو مانا تھا، انہوں نے جو کہا اس کو تسلیم کیا، جس سے روکا اس سے رک گئے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی اب دیکھو یہاں سے یہی سبق ملتا ہے کہ وقت کا جو نبی ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کی شریعت کو ماننا، ان کی کتاب کو ماننا، ان کے بتائے طریقوں پر زندگی گزارنا، یہ میرے اور آپ کے لیے نجات کا باعث ہے۔ اگر اس کے خلاف چل رہے ہیں، اللہ کی قسم پکڑ کا باعث تو بن سکتا ہے لیکن نجات کا باعث نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو آپ حضرات کے سامنے ان آیت مقدسہ کا مختصر تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور تمام سامعین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مولانا شہزاد آفیشل